بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح سے ایک خبر پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ تحریک انصاف کا الیکشن گلگت بلتستان میں ریاست کیسے چوری کرے گی اور کیا پلان بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو گلگت بلتستان کی اسمبلی کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہاں سے آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ اب چونکہ آگے الیکشن آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ۔ گلگت بلتستان دراصل دو ڈویژنز ہیں۔ ایک ڈویژن کا نام گلگت ہے، ایک ڈویژن کا نام بلتستان ہے۔ جو گلگت ڈویژن ہے اس کے کیپٹل کا نام بھی گلگت ہے، جیسے پنجاب کی کیپٹل کا نام لاہور ہے، اور جو بلتستان ہے اس کے کیپٹل کا نام ہے سکردو۔ گلگت بلتستان میں جو شیعہ پاپولیشن ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، کلاس لیس سوسائٹی ہے، جیسے پنجاب میں طبقاتی نظام ہے، سندھ میں ہے، وہاں نہیں ہے اس طرح۔ سب لوگ برابر ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں، ایک ہی طرح بیٹھتے ہیں، ایک ہی طرح۔ ہاں ظاہری بات ہے جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوگا اس کا رہن سہن مختلف ہوگا، لیکن وہ جو کلاسز ہوتی ہیں سوسائٹی میں وہ وہاں میٹر نہیں کرتی۔ ہمارے جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے گلگت بلتستان میں سرو کیا ہوا ہے، بطور جنرل انہوں نے وہاں سرو کیا ہوا ہے، تو یہ وہاں کی سیاست کو جانتے ہیں اچھی طرح، ان کو پتہ ہے۔ اور یہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، ڈی جی ایم آئی بھی رہے، تو ان کو اس لحاظ سے بھی پتہ ہے۔ اور گلگت بلتستان چونکہ انڈیا کی وجہ سے بھی ہمارے لیے بڑا حساس معاملہ ہے، تو ان کو اس لیے بھی پتہ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس کا مطلب ہے کہ اس میں اپنی دلچسپی رکھتی ہے اور ہمیشہ سے رکھتی ہے۔ یہ شکوہ بھی ہے گلگت بلتستان کے عوام کا کہ ہمارے فیصلے ہمیں نہیں کرنے دیے جاتے، آزادانہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے۔ ویسے یہ شکوہ تو پورے پاکستان کا ہی ہے، یہ صرف بیچارے پہلے تو صرف یہ ان کا ہوتا ہوگا، اب تو سارے پاکستان کا یہی شکوہ ہے۔ تو گلگت بلتستان میں ٹوٹل ہے 33 سیٹیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نوٹیفیکیشن، یہ بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں انہوں نے جاری کیا ہے۔ 33 سیٹیں ہیں ٹوٹل اسمبلی کی، 33 میں سے 24 سیٹیں ہیں جنرل جن پہ الیکشن ہوتا ہے، اور باقی جو 9 سیٹیں ہیں وہ ریزروڈ ہیں۔ 9 میں سے 6 ہیں خواتین کی ریزروڈ، اور 3 ہیں ٹیکنیکل یا پروفیشنل لوگوں کی۔ تو وہ جو 24 جنرل سیٹیں ہیں ان 24 میں سے 23 سیٹوں پر تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑا کیے۔ یہ وہ امیدواروں کی فہرست ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے جاری کی، یعنی انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر لیے۔ 24 میں سے 23 پہ، ایک پہ انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک پارٹی رجسٹر ہوتی ہے گلگت بلتستان میں، اس پارٹی کا نام ہے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی۔ اس پارٹی کو پولو مین کا الیکشن سمبل دیتا ہے الیکشن کمیشن۔ پولو مین چونکہ اچھا گلگت بلتستان کا کھیل بھی ہے پولو، تو پولو مین کا اس کو پارٹی سمبل ملتا ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اتحاد کر لیتے ہیں اس گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی جی بی ڈی پی کے ساتھ، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اسی جی بی ڈی پی جو ہے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی، ہم اسی کے سمبل پر الیکشن لڑتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو یہ اسٹریٹجی اس لیے بنائی کہ اگر ہم اپنے سمبل پر الیکشن لڑیں گے تو ہمیں لڑنے نہیں دے گئی ہے۔ سمبل تو ویسے بھی نہیں ہے، ابھی بلے کا سمبل تو فائنل نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے پاس، وہ تو چھین چکا ہوا ہے الیکشن کمیشن قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کاری کے ذریعے سے۔ تو جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پارٹی کے سمبل پر الیکشن لڑیں گے، تو الیکشن کمیشن نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے اس پارٹی سے، گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی سے، پولو مین کا نشان واپس لے لیا۔ مقصد کیا ہے کہ وہی کیا جائے جو 8 فروری کو ہم نے کیا، کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو
بطور آزاد امیدوار کے الیکشن لڑوایا جائے، اور 23 کے 23 امیدواروں کو، کسی کو بالٹی، کسی کو لوٹا، کسی کو گلاس، کسی کو گھڑا، کسی کو جوتا، یہ نشان بانٹ دیے جائے۔ وہی کام جو 8 فروری کو ہوا۔ اور اگر یہ پھر بھی جیت جائیں، یعنی ہماری اس حرکت کے باوجود یہ جیت جائیں، تو پھر فارم 47 کے ذریعے سے ان کو ہرا دیا جائے۔ اب گلگت بلتستان میں جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت بہت ہائی ہیں۔ میں کچھ دن سے تو نہیں آپ کو گلگت کے بارے میں بتا سکا، لیکن کافی عرصہ پہلے میں نے آپ کو وہاں کے سینٹیمنٹس پر کئی ویلاگز میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا۔ وہاں پہ MWM جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی پارٹی، وہ پارٹی بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کا اور پی ٹی آئی کا آپس میں اتحاد ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور ان کی بہت سٹرونگ وہاں پریزنس ہے، بہت سٹرونگ۔ پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی چیف منسٹر بنے گی، یعنی اپنا بنائے گی، کوئی دو رائے نہیں۔ ریاست یہ نہیں کرنے دے گی۔ اس سے پہلے جو چیف منسٹر تھے خالد خورشید، عمران خان کے، جو اس وقت انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر ہیں، خالد خورشید صاحب کو جعلی ڈگری کے نام پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور پھر جو نیا الیکشن ہونا تھا لیڈر آف دی ہاؤس کا، اس الیکشن سے پہلے اسمبلی کو سیل کر دیا گیا، تو اسمبلی کے اراکین اسمبلی پہنچنا چاہتے تھے، ان کو پہنچنے نہیں دیا۔ یوں انہوں نے نئے چیف منسٹر کا الیکشن کروایا۔ اب خالد خورشید صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے 30 سال سے زیادہ، اور وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ تو ان کی جو والدہ ہیں، ان کا نام ہے شاہدہ خورشید۔ یہ شاہدہ بی بی جو ہیں، یہ اپنے بیٹے کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گی، استور 1، حلقہ استور 1، GBA 13، حلقہ نمبر 13، استور 1۔ وہ چونکہ خود سامنے نہیں آ سکتے خالد خورشید صاحب۔ اب یہ وہی سینیریو ہے جو سینیریو سیالکوٹ میں بنا تھا، جب عمر ڈار اور عثمان ڈار کو الیکشن سے باہر کیا گیا، تو پھر ان کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ میدان میں آئیں، وہ بھی بزرگ خاتون، یہ بھی بزرگ خاتون۔ تو جو کہتے تھے نا کہ یہ یوتھ کی پارٹی ہے، اب دیکھیں اس پارٹی میں ہر عمر کا شخص آپ کو ملے گا، اور اسی توانائی، اسی جذبے، اسی حوصلے کے ساتھ ملے گا جو حوصلہ، توانائی، جذبہ جوانوں میں یا نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ الیکشن تو یہ چوری کریں گے، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000%۔ پی ٹی آئی کو یہ گورنمنٹ نہیں بنانے دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا مطلب صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا مطلب ہے MWM اور پی ٹی آئی، ان کی گورنمنٹ بنے گی۔ اور MWM وہاں کی بہت پاپولر اور اسٹرانگ ہولڈ پارٹی ہے، اور وہ جس فیکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ وہی فیکشن ہے جو ایران کا فیکشن ہے، یعنی ایران سے مراد یہ کہ جو مزاحمت کا فیکشن ہے، جو ڈٹ جانے والا فیکشن ہے۔ اور ان کی وجہ سے پہلے ہی یہ نظام اور یہ ریاست جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ان سے ناراض ہے۔ یہ جو ابھی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں گلگت بلتستان میں بھی پروٹیسٹ ہوئے، وہاں UN کے دفتر کے اوپر بھی مظاہرین گئے، وہاں پہ ہمارے سیکیورٹی کے کچھ لوگ بھی مارے گئے، اور حالات بڑے خراب ہوئے وہاں۔ اور وہاں سے جو تقاریر ہوئی کچھ علماء نے اور جو باقی سیاسی لوگوں نے کی، وہ تقاریر بہت مشتعل کر دینے والی تھی اور بہت تلخ، سخت تقاریر تھی۔ تو وہاں کے سینٹیمنٹس جو ہے نا وہ بہت ہائی ہے۔ ویسے ہی یعنی سیاسی طور پہ صرف پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ نہیں، ویسے ہی کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اور عمران خان کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی تھی، لیکن پھر ان کی حکومت ہی 3.25 سال کے بعد الٹتی گئی۔ تو آج اگر ان کی حکومت ہوتی تو ہم ان سے سوال کر سکتے تھے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا صوبہ بنانے کا، آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی ذہن میں رکھیں، آزاد کشمیر، وہاں پہ بھی الیکشن ہونا ہے اسی سال، اور وہاں بھی تحریک انصاف لیڈنگ پوزیشن میں ہے، لیکن وہاں بھی
مینجمنٹ ہوگی، اور وہاں جو مینج کریں گے وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو وہاں مینج کریں گے، بہت پہنچے ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حکومت اس کی بنتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہو۔ یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ حکومت دو طرح سے بنتی، ایک تو مرکز دھاندلی کر لیتا ہے، مینج کر لیتا ہے، دوسرا وہاں کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مرکز والی حکومت یا مرکز والی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، جس پارٹی کی مرکز میں حکومت ہے، تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، ہمیں فنڈز نہیں ملیں گے، ہمیں بجٹ نہیں ملے گا، ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا کریں گے۔ مثلا اگر مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے تو 99% چانس ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ گلگت میں اور کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بنے گی۔ مرکز میں پیپلز پارٹی ہے تو وہاں پیپلز پارٹی، مرکز میں پی ٹی آئی ہے تو وہاں پی ٹی آئی۔ اس دفعہ مرکز میں کسی کی بھی حکومت ہو، آزاد کشمیر اور گلگت میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے۔ اب یہ اس کو روک کے ناکام کیسے کرتے ہیں، یہ ایک دلچسپ کھیل ہوگا جو یہ تو کھیلیں گے، انہوں نے تو باز زیادہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کے عوام کس طرح سے اس کو ناکام بناتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جناب تحریک انصاف کے ایم این اے خیبر پختونخوا سے اقبال آفریدی صاحب، جن کے بارے میں آج جو خبر آئی کہ ان کے بیٹے جس کی ایج شاید 28 سال ہے، اور یہ طلال چودھری نے یہ قائمہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بتایا کہ اقبال آفریدی کے بیٹے نے اٹلی میں اسائلم لیا ہے، شاید ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ، اور اس کے بعد اب حکومت اور اس کے جو حامی ہیں وہ اقبال آفریدی اور پی ٹی آئی کے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ تو وہاں سے آپ نے جا کے اسائلم لے لیا اور آپ نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے بیٹے لندن میں کاروبار نہیں کرتے؟ کیا نہیں کرتے؟ کیا وہ لندن کے شہری نہیں ہیں، یو کے نیشنل نہیں ہیں؟ کیا اسحاق ڈار کے بیٹے دبئی میں، برطانیہ میں کاروبار نہیں کرتے رہے؟ کیا آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کے بچے برطانیہ میں اور دبئی میں نہیں پڑھتے رہے؟ جب بے نظیر چلی گئی تھی سیلف ایگزائل پہ 97 میں نواز شریف سے تنگ آ کر، تو بیوی تو وہی رہی 2007 تک، بچے وہی پڑھتے تھے۔ کیا شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز وہ برطانیہ میں مقیم نہیں ہے؟ کاروبار پاکستان میں بھی ہے اور باہر بھی ہوگا، وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب باپ کی ان کی حکومت ہے، آتے جاتے رہتے ہوں گے، لیکن ایک عرصہ وہی رہتے باہر۔ تو کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے باقی لیڈرز، ان کے بچے باہر پڑھتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، بزنسز بھی ہیں۔ اگر تو آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ان کے بچے باہر کیوں ہیں، تو پھر آپ سارے اپنے بچے لائیں۔ اخلاقی بات تو آپ تب کریں نا، ہم تنقید کریں تو سمجھ میں آتی ہے، آپ کس بات کی تنقید کریں؟ پہلے تو آپ اپنے بچے واپس لائیں، پھر آپ ان پہ بات کریں۔ دوسرا یہ کہ وہ تو اس وقت ہیں زیر اعتاب، ان کے تو فیملیز، کاروبار، جابز، سیاست، سب کچھ تباہ کر دیا آپ نے، اور وہ اگر پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں باہر جا کے، تو وہ تو ان کا کیس تو جینوئن کیس ہے، کہ ان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو جینوئن کیس ہے۔ وہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے پاکستان کے خلاف کہ جی وہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں اور آپ ہمیں سیاسی بنا دے رہے ہیں، ان کا تو جینوئن کیس ہے۔ کئی لوگوں نے باہر پولیٹیکل اسائلم لیا، کئی لوگوں نے لیا، اور وہ انہوں نے بالکل ٹھیک لیا، بالکل ٹھیک لیا۔ کیا کریں، پاکستان میں آ کے ان کے ساتھ وہ ہو جو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مثلا مجھے کئی لوگوں نے پیشکش کی پولیٹیکل اسائلم لینے کی، میں نے تو نہیں لیا، میں تو آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں میں مجھے میرے کئی یورپ میں، امریکہ میں اور ملکوں میں کئی دوست، انہوں نے بہت اصرار کیا، بہت ضد کی کہ میں اسائلم لے لوں۔ میں نے کہا میں پولیٹیکل اسائلم نہیں لوں گا، میں نے نہیں لیا، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرے پہ 62-63 لگا دیں اگر میں جھوٹ بولوں تو۔ زاہد گشکوری
اسلام آباد کے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، زاہد کشکوری، کہتے ہیں کہ 3 ممبران پارلیمان کے بچوں نے بیرون ملک پناہ کی درخواست کی ہے۔ 3 پارلیمنٹ کا ایک اعلیٰ افسر کا پورا خاندان، اس نے سوئٹزرلینڈ میں پناہ کی درخواست کر دی۔ پناہ یعنی اسائلم۔ پارلیمنٹ کا گورنمنٹ آفیسر ہے، اس کی پوری فیملی سوئٹزرلینڈ چلی گئی، جی مجھے پولیٹیکل اسائلم ہے۔ 2 سابق وزیر اعظم، 3 سابق وزیر اعلیٰ، 2 سابق سپیکرز، 5 سابق اور 1 موجودہ وفاقی وزیر کے بچوں نے باہر کاروبار شروع کر دیا۔ پاکستان میں یہ خود کاروبار نہیں کر رہے، یہ لوگ خود پاکستان میں کاروبار نہیں کر رہے، یہ کہتے ہیں جی باہر سے کمپنیز آئیں گی پاکستان میں کاروبار۔ پاکستان میں کاروبار کرنا تو اپنی عزت رسوا کروانے کے مترادف ہو چکا ہے، کنگلے ہو جانے کے مترادف ہو چکا ہے۔ آپ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں اگر پاکستان میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، وہاں انوائرمنٹ ہی خراب ہو چکا ہوا ہے۔ یہ کون کون لوگ؟ 2 سابق وزراء اعظم، عمران خان تو نہیں ہو سکتا اس میں، کیونکہ عمران خان کے تو بچے پہلی بار ہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں 30 سال سے، تو اس کا مطلب ہے یہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہوئے 2 سابق وزراء اعظم، 3 سابق وزراء اعلیٰ، 2 سابق سپیکرز، 5 سابق اور 1 موجودہ وفاقی وزیر۔ 32 سرکاری افسران کی بیویوں اور بچوں نے پچھلے 2 سال میں کینیڈا اور امریکہ کے گرین کارڈ لیے ہیں۔ 32 سرکاری افسران کے 620 سرکاری ملازمین نے دوسرے ممالک کی نیشنلٹی حاصل کر لی ہے۔ اور یہ میرے علم میں ہے، میں ذاتی طور پر، یہ تو جو زائد کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی انفارمیشن ہوگی، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کئی سرکاری افسران کو کہ جنہوں نے اپنی فیملیز باہر موو کر دی ہیں، انہوں نے ڈبل نیشنلٹی لے لی ہے، یا اگر خود نہیں لی تو اپنی فیملیز کو انہوں نے مینج کر دیا ہے۔ جس ملک کا سیاستدان اور جس ملک کا سرکاری افسر اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھنا گوارا نہیں کرتا، تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس ملک کے حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ کوئی کیوں اپنے بچوں کو، فیملی کو باہر موو کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اس کو خطرہ ہے، اس کو خطرہ ہوگا اپنے ملک میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ملک میں مایوسی ہے، مستقبل تاریخ نظر آتا ہے اس کو، وہ کہتا ہے میں تو چلے سرکاری افسر ہوں، میری تو پینشن ہوگی، میرے پاس تو گھر ہے، گاڑی ہے، پروٹوکول ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، میرے بچے اور ان کی نسلیں کیا کریں گی اس ملک میں؟ دوسری وجہ یہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے یا کسی جاب کے لیے، کسی ایسے مقصد کے لیے باہر بھیجتا ہے جو کہ ٹینٹیٹو ہے، کہ آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، 4-6 سال پڑھ کے واپس آ گئے، آپ کو باہر جاب ملی، اچھی بات ہے، آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں، واپس پاکستان میں آتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک ٹرانزیشنل کیٹیگری۔ وہ جو پہلی 2 کیٹیگریز ہیں جس میں لوگ اسائلم لیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ فار گڈ چلے جاتے ہیں یہاں سے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس ملک کا مستقبل ہی تاریک ہے، ہم اس ملک میں رہ نہیں سکتے، ہمارے اس ملک میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اس کیٹیگری میں سیاستدان بھی شامل ہیں، سرکاری افسران بھی شامل ہیں، اور یہ کہتے ہیں جناب کہ ملک جو ہے وہ ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور مریم نواز کی جھوٹ سے بھری ہوئی تقاریر آپ سنیں، عجیب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لوگوں کے سامنے کیا کس طرح جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، عوام کو سامنے بٹھا کے لوگوں کو اس طرح بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ شہباز شریف کو سن لیں آپ، وہ بلاول کو سن لیں آپ، کس ڈھٹائی سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو جو اقبال آفریدی کے بیٹے نے باہر جا کے اسائلم لیا ہے، مثلاً جو کام عالیہ حمزہ ملک کے ساتھ ہوا ہے، اگر ان کے بچے باہر جا کے سیاسی پناہ لیں تو وہ غلط کریں گے۔ جو کام یاسمین راشد کے ساتھ ہوا ہے، اگر ان کے بچے باہر جا کے سیاسی پناہ لیں تو وہ غلط کریں گے۔ جو کام خدیجہ شاہ کے ساتھ ہوا، زرتاج گل کے ساتھ ہوا، شبلی فراز کے ساتھ ہوا، ان کے بچے باہر جا کے سیاسی پناہ لیں تو وہ غلط کریں گے؟ بالکل ٹھیک کریں گے، بالکل ٹھیک کریں گے۔ آپ نے اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہر اس ملک میں رہنے والا ہر شخص آپ کی طرح سوچے، آپ کی طرح بولے،
آپ کے لیے بولے، آپ کے لیے سوچے، اور اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا لوگ کٹھ پتلیاں بن جائیں، وہ گڈے گڈیاں بن جائیں کہ آپ ان میں سوئیاں چبھو کے آپ ان پہ جادو منتر کر کے آپ ان کی زندگیاں چلائیں گے؟ لوگوں کا آپ کے فریڈم آف تھاٹ، انڈیپینڈنس ختم ہو جائے تو جو آپ کو فالو نہیں کرے گا پھر اس کی زندگی تنگ، تو کیا کرے گا؟ پھر وہ باہر ہی بھاگے گا، اسائلم ہی لے گا، جو عمران ریاض کے ساتھ کیا۔ عمران کو کیوں پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا؟ کیا عمران پہلے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا تھا؟ ڈاکٹر محیط پیرزادہ، وہ تو تھے ہی شاید برٹش نیشنل، وہ برطانیہ سے چھوڑ کے پاکستان آئے تھے 2010 میں یا 9 میں ہم نے اکٹھے کام کیا تھا پہلی دفعہ، جب دنیا نیوز میں، وہ بھی دنیا نیوز میں تھے، میں بھی تھا، اس کے بعد ہم نے خیر وقت نیوز میں بھی کام اکٹھے کیا ہوا ہے، ایکسپریس میں بھی کام کیا ہوا ہے اکٹھے۔ تو اس وقت وہ پاکستان آئے تھے برطانیہ سے، برطانیہ کے پرائم ٹی وی میں کام کرتے تھے، اور کئی ہمارے صحافی، وہ شہباز گل امریکہ ہوتے تھے، وہاں سے پاکستان آئے۔ زلفی بخاری برطانیہ ہوتے تھے، برطانیہ کے ان کے پاس برطانیہ کی شہریت تھی، بڑا زبردست کاروبار تھا چمکتا دمکتا، شہریت تر کر کے پاکستان آئے یہاں عمران خان کے ساتھ۔ تو لوگ پاکستان آئے نا، آپ نے یہاں سے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، وہ تو نہیں بھاگے، آپ نے مجبور کیا یہاں سے بھاگنے، آپ نے ان کی زندگیاں تنگ کر دی، نکل گئے یہاں سے، اڑ گئے، جیسے وہ سائبیرین پرندے آتے ہیں پھر وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں اس بات پہ، اس کو تانا مت دیں اقبال آفریدی کو کہ اس کا بیٹے نے باہر جا کے اٹلی میں اسائلم لے لیا۔ اقبال آفریدی کے اگر ایک نہیں 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو اسائلم لینا چاہیے باہر، اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ اس ملک میں تو آپ نے حالات اس طرح کے کر دیے۔ اور برطانیہ میں یہ جو پچھلے سال کا ڈیٹا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو اسائلم اپلائی کرنے والے لوگ ہیں برطانیہ میں، جتنی نیشنلٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ اب لوگ غلط بھی کر دیتے ہوں گے، لیکن مذہبی مسائل ہیں پاکستان میں، یہ جو ہم نے قادیانیوں کے ساتھ کیا، ان کی زندگیاں ہم نے تنگ کر دی ہیں، ان کو جینے کا حق تک نہیں دیتے ہم۔ یہ شیعہ سنی فسادات میں اب تو خیر نہیں اس طرح سے، لیکن ایک زمانہ تھا جب شیعوں کی بالکل نسل کشی ہو رہی تھی، کئی شیعہ ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، قابل لوگ، پاکستان کے قابل ترین دماغ، ان کو چھوڑ کے جانا پڑا پاکستان سے، اسی لیے کہ یہاں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی تھی۔ ہزارہ والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جس کو بھی آپ نے پاکستان میں، جن کی زندگیاں آپ نے تنگ کی، وہ لوگ پہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، وہ کیا کرتے؟ یہ خون کے سمندر میں غوطے اپنے آپ کو دیتے کیوں دیں؟ زندگی اس لیے تو نہیں ہے نا۔ تو میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا کہ لوگ جائیں باہر اور اسائلم لے لیں، میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا اس چیز کو، میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کی زندگیاں آپ تنگ کر دیں گے، تو وہ جو اسلم گرداس پوری کا شعر ہے کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ زندگی قیمتی ہے، وہ یوں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے لیے تو نہیں بنی۔ آپ کسی سٹرگل میں فیس کرتے ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس ملک میں تو تماشا ہی بن گیا ہوا ہے نا، یہاں تو سٹرگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، یہاں تو جمہوریت ورسز آمریت سٹرگل ختم ہی نہیں ہو رہی۔ بٹ ٹھیک ہے نا، اتنی دفعہ ہو گیا، اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے تھا نا، اس ملک کا پولیٹیکل نظام سیٹل ہونا چاہیے تھا کہ اس میں کس نے حکومت کرنی ہے، کس کا حق کی حکمرانی ہے، اور کون جو ہے وہ واپس جائے اپنے دفتروں میں، اپنی بیرکس میں بیٹھ کے اپنا کام کرے۔ یہ بحث ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ میوزک چیئر ختم ہی نہیں ہو رہی۔ جب ختم ہی نہیں ہو رہی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، پھر ہم نکل جاتے ہیں۔ اگلے ویلاگ تک خدا حافظ۔